بنی اسرائیل تاریخ کی وہ سرکش قوم ہے جو تقریباً ہر طرح کے گناہ اور جرم میں مبتلا ہوئے۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں، رسولوں اور صالحین کو قتل کرنا بنی اسرائیل کی بدبخت ترین جرم تھا، جسے وہ ہر دور میں کر رہے تھے اور فتنہ و فساد پھیلا کر شریعت موسوی کا مذاق بنا رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دی اور اللہ کے سچے بندوں کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبروں کے واقعات میں رد و بدل کر دی اور نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا، گنہگار اور بد نیت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے قرآن مجید میں اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے توریت، زبور اور انجیل میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے واقعات گھڑنا شروع کی اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگائے۔ انہی الزامات و بہتان میں ایک بہتان حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ توریت کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں ہے: ایک رات داؤد اپنے محل کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے جو بہت خوبصورت تھی۔ داؤد نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ بتسبا ہے جو ایلام کی بیٹی اور سپاہی ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا اور وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ وہ واپس گھر چلی گئی۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے داؤد کو خبر بھیجا کہ میں حاملہ ہوں۔ بتسبا کا شوہر اوریا داؤد کے فوج میں سپہ سالار تھا، لہذا داؤد نے اوریا کو اپنے دربار میں بلایا، کچھ دن اسے محل میں مہمان بنایا اور پھر اوریا کو اپنے وزیر خاص یوآب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب یوآب اوریا کے ساتھ جنگی محاذ پر پہنچا تو داؤد نے یوآب کو ایک خط لکھا کہ اوریا کو جنگ میں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو۔ چنانچہ یوآب نے اوریا کو فصیل شہر کے بیچوں بیچ تعینات کر دیا جہاں حملے کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، جبکہ اوریا کو اس سے قبل جنگ کا کچھ خاص تجربہ نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور جنگ کی شروعات ہوئی۔ اوریا ناتجربہ کار ہونے کے باوجود انتہائی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اور اس کے ساتھی دشمنوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ ہو پائے اور دشمنوں نے تیر کی بارش کر دی، جس سے اوریا شہید ہو گیا۔ جب اوریا کے مرنے کی خبر یروشلم پہنچی تو بتسبا ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی سوگ کے دن پورے ہوئے تو داؤد نے بتسبا کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا، لیکن داؤد کا یہ کام خداوند خدا کی نظر میں برا تھا۔ باب شموئیل کے مطابق داؤد کے اس گناہ پر خداوند خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں ناتن نبی جو یروشلم میں تھے وہ خداوند کے پیغام کو لے کر داؤد کے پاس آئے اور داؤد سے کہا کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقام و منصب عطا کی، تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا، تب بھی تو نے یہ گناہ کیا۔ میں تو تجھے اور بہت کچھ دینے والا تھا، لیکن تو نے خداوند کی نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا۔ تو نے ایک شخص کو مروایا، اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ڈالوں گا۔ کچھ دنوں بعد بتسبا سے داؤد کا پہلا لڑکا پیدا ہوا تو وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اس عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ وہ پچھتا رہا تھا اور خداوند سے معافیاں مانگنے لگا۔ داؤد نے سچے من سے ایماندار ہو کر اپنی غلطی کو خداوند کے سامنے تسلیم کیا اور توبہ بھی کی۔ لہٰذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے سلیمان رکھا، جو خداوند کا فرما بردار رہا اور آگے چل کر ہیکل کی تعمیر کی۔
उलमा यहूद ने अपनी मुकद्दस किताब में जो इल्ज़ाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाए, इसे इतना आम किया गया कि यह ज़बान ज़द हो गया। यहाँ तक कि बाज़ मुफस्सिर कुरान ने भी तफसीर की किताबों में इस किस्से को ऐसे ही नकल कर दी, जो एक फाश गलती थी। इस किस्से पर तहकीक के बाद इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ ये मंसूब अफसाना गुनाह कबीरा के करीब तर है, जो सरासर बातिल और बेहुदा है। अगर ऐसा झूठ किसी फासिक तरीन शख्स की तरफ भी मंसूब की जाए तो वो भी इसे बर्दाश्त ना करेगा, और जिसने इस किस्से को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया उस पर लानत है। दरअसल इस किस्से के पीछे छुपे असल हकायक ये हैं कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान तख्त नशी हुए तो उस वक्त बनी इसराइल में एक जमात हज़रत सुलेमान के बादशाह बनने पर नाखुश थे और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। यहूदियों के उस ग्रोह ने हज़रत सुलेमान की पैदाइश को मशकूक बनाने के लिए ऐसे बेबुनियाद किस्से घड़ लिए और उन्हें तौरेत में शामिल कर डाला, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बदसबा के बेटे थे। इस किस्से को यहूदियों में नस्ल दर नस्ल पढ़ाया जाने लगा और इस तरह ये तौरेत का हिस्सा बन गया। इस वाक़े से पता चलता है कि बनी इसराइल अपने अंबिया कराम पर फहश इल्ज़ाम लगाने में किस कदर बेबाक थे। ऐसी चीज़ें जो एक आम शरीफ आदमी की तरफ भी मंसूब करते हुए इंसान हिचकिचाता है, बनी इसराइल बेदरीग अपने नबियों और सालिहीन की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई तो अल्लाह ने इस मन घड़त और बेहुदा किस्से की तरदीद करते हुए कुरान में आयात नाजिल फरमाई, जो कुछ यूं हैं, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो बड़ा ताकतवर था, बेशक वो रुजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था कि वो शाम और सुबह को तस्बीह करते थे। ऐ दाऊद, हमने तुझे जमीन में बादशाह बनाया है, बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला करो और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। कुरान मजीद की इन आयात की तफासीर के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे जिन पर ज़बूर नाजिल की गई थी, और पहाड़ और चरिंद परिंद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह किया करते थे। अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक को हज़रत दाऊद की तरह आवाज़ नहीं दी। आप बनी इसराइल के दरमियान हाकिम थे। आप एक दिन खाना खाते और एक दिन रोज़ा रखते थे और बहुत ही जाहिद और इबादत गुजार बंदे थे। बिलाशुबा अहले किताब ने तौरेत और इंजील में ऐसी तहरीफ की जो खुद उनके पढ़ने वाले आज तस्लीम नहीं करते हैं। वहीं कुरान करीम रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत है जो हर किस्म की रद्द बदल और तहरीफ से पाक है और क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए हिदायत और नूर का सरचश्मा है।